آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کر رہے ہیں جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جنگ بدر، یہ مدینہ کے بالکل ابتدائی دور کے مسلمانوں اور مکہ کے آپ کہہ لیں اس وقت کے سپر پاور قریش کے درمیان پہلی بڑی ٹکر تھی۔ جی ہاں، اور فیصلہ کن بھی، ایک ایسا واقعہ جس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ بالکل، اور آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اس جنگ کے واقعات، اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا اور خاص طور پر قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سب بتاتے ہیں۔ تو ہماری آج کی کھوج انہی پہلوؤں پر ہوگی جی، جو استعمال فوراً ذہن میں آتا ہے اور جو آج بھی حیران کرتا ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ ایک مٹھی بھر جماعت، ساز و سامان بھی نہیں، اور سامنے 1000 سے زیادہ کی فوج پوری طرح مسلح۔ آخر وہ جیت کیسے گئے؟ اور اس جیت کے بارے میں، اس لمحے کے بارے میں قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے؟ تو آج کا ہمارا مرکزی نقطہ یہی ہے، بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، اور یہ کیسے ایمان والوں کے لیے ایک، جسے کہتے ہیں نا، کڑا امتحان ثابت ہوا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران میں آیت 123، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور تھے۔ جی، اذلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کمزور، بے سر و سامان۔ اسی کمزوری اور پھر غیبی مدد کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے یہ بتائیں کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ ہجرت تو ہو گئی تھی مدینہ، لیکن کیا مکہ والے خاموش بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، خاموشی تو دور کی بات ہے۔ اصل میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی تھی۔ ہجرت کے بعد قریش کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ مسلمان مدینہ میں مضبوط ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ مسلسل خطرہ بنائے ہوئے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسلح گروہ مدینہ کے آس پاس آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ مدینہ کی چراگاہوں سے جانور تک ہانک کر لے گئے۔ اوہو، یعنی یہ ایک مستقل دباؤ تھا۔ جی بالکل، ایک مسلسل خطرے اور عدم تحفظ کا ماحول تھا۔ تو اسی ماحول میں یہ ابو سفیان کے قافلے والی بات سامنے آئی۔ رمضان 2 ہجری کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، خبر پہنچی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ مال و اسباب سے لدا ہوا شام سے واپس آ رہا ہے۔ ابو سفیان اس کی قیادت کر رہے تھے۔ اب اس وقت کے حالات میں یہ قافلہ صرف اقتصادی طور پر اہم نہیں تھا، بلکہ ایک فوجی ہدف بھی ہو سکتا تھا۔ بالکل، ایک ممکنہ خطرہ بھی تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک موقع بھی کہ وہ قریش کی اقتصادی طاقت کو کمزور کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو بھیجا کہ وہ قافلے پر نظر رکھیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی بہت ہوشیار تھا۔ اسے خطرے کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے فوراً ایک قاصد زمزم بن عمرو الغفاری کو مکہ دوڑایا مدد کے لیے۔ اچھا، اسی دوران بدر سے کچھ پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا، نخلا والا، جس نے حالات کو اور خراب کر دیا۔ جی، نخلا کا واقعہ یہ بدر سے تقریباً 2 مہینے پہلے رجب 2 ہجری میں پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہاش کی قیادت میں 8 مہاجرین کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا۔ 8 لوگ؟ جی، صرف 8، اور انہیں ایک مہربند خط دیا گیا۔ حکم تھا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اسے کھولنا ہے۔ مہربند خط؟ یہ تو بڑا دلچسپ ہے، اس میں کیا تھا؟ جب خط کھولا گیا تو ہدایت یہ تھی کہ نخلا نامی جگہ پر جائیں جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے، اور وہاں قریش کے قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ نظر رکھیں؟ صرف نگرانی؟ جی، ذرائع بہت واضح ہیں کہ خط میں لفظ ترصدوا تھا، یعنی نگرانی کرو، گھات لگاؤ۔ حملے کا حکم نہیں تھا، مگر وہاں سے قریش کا ایک چھوٹا تجارتی قافلہ گزرا۔ مہینہ رجب کا تھا، حرمت والا مہینہ۔ اوہ، جس میں لڑائی منع تھی؟ بالکل۔ تو عبداللہ بن جہاش کے ساتھیوں میں بحث ہوئی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ آخرکار انہوں نے حملہ کر دیا۔ لیکن حکم تو نہیں تھا، اور مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ اس حملے میں قافلے کا ایک آدمی عمرو بن حضرمی مارا گیا، 2 قیدی بنے، ایک بھاگ گیا۔ جب یہ دستہ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ اچھا؟ جی، انہوں نے نہ صرف اس کارروائی سے لا تعلقی ظاہر کی، بلکہ انہیں ڈانٹا کہ انہوں نے حکم سے تجاوز کیوں کیا اور حرمت والے مہینے میں خون کیوں بہایا، مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا۔ یہ بات اہم ہے
کہ یہ ان کی مرضی کے بالکل خلاف تھا۔ تو اس کا اثر کیا ہوا مکہ میں؟ قریش نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا ہوگا۔ بالکل، قریش کے لیے تو یہ ایک بہانہ بن گیا۔ انہوں نے اس بات کو خاص طور پر حرمت والے مہینے میں قتل کو خوب اچھالا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دیا۔ مورخین جیسے الطبری کا بھی ذکر آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس واقعے نے قریش کا غصہ بھڑکا دیا اور جنگی ماحول بنانے میں مدد کی۔ اگرچہ بدر کی اصل وجوہات تو قریش کی پرانی دشمنی تھی، لیکن نخلا نے آنکھ پر تیل کا کام کیا۔ ابو جہل جیسے لوگوں کو ایک جواز مل گیا۔ صحیح۔ تو ایک طرف یہ واقعہ، دوسری طرف ابو سفیان کا قاصد مکہ پہنچ گیا، زمزم بن عمرو غفاری۔ وہاں کیا رد عمل ہوا؟ زمزم نے تو جا کر عرب کے پرانے طریقے سے خطرے کا اعلان کیا، اونٹ کے کان کاٹے، کپڑے پھاڑے، چیخ چیخ کر بتایا کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ اوہو! بس پھر کیا تھا، مکہ میں جیسے آگ لگ گئی۔ قریش کے سبھی بڑے سردار، جنگجو فوراً تیار ہو گئے، خاص طور پر ابو جہل، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اس نے لوگوں کو خوب اکسایا۔ کہتے ہیں صرف 3 دن میں 1000 سے زیادہ جنگجوؤں کا لشکر تیار ہو گیا۔ گھوڑے، اونٹ، اسلحہ سب کچھ لے کر وہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ 1000 سے زیادہ؟ لیکن انہیں راستے میں پتہ چل گیا تھا نا کہ قافلہ تو محفوظ نکل گیا ہے۔ جی، یہی تو بات ہے۔ جب لشکر جوحفہ پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا کہ میں قافلہ لے کر ساحل کے راستے سے بچ نکلا ہوں، اب لشکر کی ضرورت نہیں، واپس آ جاؤ۔ تو پھر؟ تو لشکر میں کچھ سمجھدار لوگ تھے، جیسے اخنس بن شریک، بنو زہرہ قبیلہ۔ انہوں نے کہا، بھائی جب مقصد پورا ہو گیا، قافلہ بچ گیا، تو اب لڑائی کیوں، واپس چلو۔ معقول بات تھی۔ بالکل، لیکن ابو جہل اڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں 3 دن رکیں گے، اونٹ کاٹیں گے، جشن منائیں گے، تاکہ پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ یعنی یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ بالکل، سراسر تکبر اور ضد۔ تو لشکر کا بڑا حصہ اس کے ساتھ بدر کی طرف چل پڑا۔ تو اب بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہوا، ایک طرف یہ 1000 سے زیادہ کا لشکر پورے تمتراک سے، اور دوسری طرف مسلمان، ان کی تعداد اور حالت کیا تھی؟ یہ فرق واضح کریں ذرا۔ یہ فرق ہی تو جنگ بدر کو غیر معمولی بناتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد جیسا کہ مشہور ہے صرف 313 تھی۔ صرف 313؟ جی، اور ان میں بھی زیادہ تر پیدل۔ کل 2 یا 3 گھوڑے تھے پورے لشکر میں۔ 3 گھوڑے؟ جی ہاں، اور تقریباً 70 اونٹ جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ ہتھیار بھی بہت کم تھے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی۔ اللہ اکبر! اور قریش 1000 سے زیادہ، 300 گھوڑے، 700 اونٹ، بہترین اسلحہ، مطلب کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، نہ تعداد میں نہ وسائل میں۔ مسلمان 1/3 سے بھی کم تھے۔ تو مسلمانوں نے وہاں کیا حکمت عملی اپنائی؟ انہوں نے بدر کے میدان میں پانی کے چشموں کے قریب جگہ منتخب کی، ایسی جگہ جہاں زمین ذرا سخت تھی، ریتلی نہیں تھی۔ اس سے انہیں پانی پر کنٹرول مل گیا، جو ایک بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا۔ اتنا بڑا فرق دیکھ کر تو دل دہل جاتا ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوگی۔ جی ہاں، وہ دعا بہت خاص ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنگ سے پہلے 17 رمضان کی صبح جب دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر میں گئے اور بہت گڑگڑا کر بہت عاجزی سے دعا کی۔ کیا الفاظ تھے؟ مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، اپنا وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ ان کے توکل اور صورتحال کی نزاکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جنگ شروع ہوئی، وہ انفرادی مقابلوں سے ہوئی عرب روایت کے مطابق؟ جی بالکل، قریش کی طرف سے 3 بڑے جنگجو نکلے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید بن عتبہ۔ انہوں نے للکارا۔ ان کے مقابلے میں کون آیا؟ پہلے کچھ انصار نکلے، لیکن قریشیوں نے کہا کہ ہم اپنے برابر والوں سے لڑیں گے، قریش سے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث نکلے۔ یعنی قریش کے بہترین جنگجوؤں کا مقابلہ قریش کے ہی نامور لوگوں سے؟ جی، اور یہ مقابلے بہت جلدی ختم ہوئے۔ حمزہ نے فوراً شیبہ کو مار گرایا، علی نے ولید کو قتل کیا، عبیدہ اور عتبہ میں مقابلہ ہوا، دونوں زخمی ہوئے، پھر حمزہ اور علی نے مل کر عتبہ کو بھی ختم کر دیا۔ یعنی شروع میں ہی قریش کے 3 بڑے سردار مارے گئے؟ جی، عبیدہ بن حارث بعد میں زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن قریش کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا، ان کا مورال وہیں ٹوٹ گیا۔
اس کے بعد تو پھر عام لڑائی شروع ہوئی ہوگی۔ جی، پھر گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر ان کا جوش، ان کا نظم و ضبط وہ بے مثال تھا۔ قریش کے لشکر میں جلد ہی بھگدڑ مچ گئی، سردار مارے جا چکے تھے، ہمت جواب دے گئی۔ اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے؟ جی، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حتمی نتیجہ کیا رہا؟ جانی نقصان کتنا ہوا دونوں طرف؟ نتیجہ مسلمانوں کے لیے ایک واضح اور مکمل فتح تھی۔ قریش کے تقریباً 70 لوگ مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ابو جہل بھی وہیں مارا گیا۔ ابو جہل بھی؟ جی ہاں، اور 45 سے 70 کے قریب قیدی بنے۔ مسلمانوں کی طرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ 14 شہادتیں! یہ فتح تو واقعی غیر متوقع تھی۔ بالکل، اور اس نے عرب میں طاقت کا توازن ہی بدل دیا۔ یہ تو ہوئے میدانی حقائق، اب ذرا اس کی قرآنی اہمیت پر آتے ہیں۔ قرآن نے اس دن کو ایک خاص نام دیا ہے؟ جی ہاں، بہت خاص نام۔ سورہ الانفال آیت 41 میں اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن یا کسوٹی کا دن، وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ آیت کا مفہوم ہے کہ اور جان لو کہ جو کچھ تم مال غنیمت پاؤ تو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن 2 جماعتیں بھڑیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیصلے کا دن؟ کس چیز کا فیصلہ ہوا؟ یہی کہ سچائی کس طرف ہے۔ یہ صرف 2 فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ ایمان بامقابلہ کفر، توکل بامقابلہ مادی طاقت۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دن کی فتح نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اسی آیت میں یوم الفرقان کے فوراً بعد مال غنیمت کی تقسیم کا اصول بھی بتا دیا گیا، خمس کا قاعدہ۔ گویا نظریاتی فتح کے ساتھ عملی قانون سازی بھی ہو رہی تھی۔ صحیح۔ اور قرآن میں اس فتح کا صحرا کس کے سر باندھا گیا ہے؟ مسلمانوں کی بہادری ہو یا؟ قرآن اس میں بہت واضح ہے۔ مسلمانوں کی ہمت، ان کی ثابت قدمی کا ذکر ضرور ہے، لیکن اصل فتح کو براہ راست اللہ کی مدد قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، کون سی آیت ہے؟ سورہ الانفال آیت 17، بہت مشہور آیت ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یعنی پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، مطلب انسان کا عمل بھی اللہ کی قدرت کا اظہار تھا؟ جی، مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ظاہری عمل انسان کا تھا، لیکن اس میں تاثیر اللہ نے ڈالی۔ اور اسی آیت میں آگے ہے لِيَبْلُوَ مُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً الْحَسَنَ، یا ایک قرات کے مطابق اچھا انعام دے۔ یعنی یہ آزمائش بھی تھی؟ بالکل، یہ آزمائش تھی کہ کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے۔ سورہ الاحزاب میں بھی غزوہ خندق کے موقع پر ذکر ہے نا، آیت 11، وہاں مومنین آزمائے گئے اور انہیں سخت جھنجھوڑ کیا گیا۔ بدر بھی ویسی ہی ایک شدید آزمائش تھی۔ اور وہ آیت جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، سورہ آل عمران کی آیت 123؟ جی، وہ تو اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان اذلہ تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اذلہ؟ کمزور، بے بس؟ جی، یہ آیت سیدھا تعلق جوڑتی ہے مسلمانوں کی کمزوری اور اللہ کی مدد کے درمیان۔ پیغام صاف ہے، فتح تمہاری طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملی۔ جب تم کمزور تھے تو اب طاقت ملنے پر بھی اللہ کو یاد رکھو، اس سے ڈرو اور شکر کرو۔ یہ تو ہمیشہ کے لیے سبق ہو گیا۔ یقیناً۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع اور قرآنی آیات کو ملا کر دیکھیں تو جنگ بدر کا اصل سبق یا نتیجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک لڑائی میں جیت تھی؟ نہیں، یہ صرف ایک فوجی جیت نہیں تھی، یہ ایک تاریخی موڑ تھا، ایک روحانی سنگ میل تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلی مدد کا نشان تھا۔ اس نے نئی اسلامی ریاست کی بنیادیں پکی کیں۔ اس نے یہ دکھا دیا کہ ایمان، توکل اور حق پر جمے رہنا، یہ چیزیں ظاہری اسباب پر غالب آ سکتی ہیں۔ یہی وہ فرقان تھا
جس نے صرف حق کو باطل میں نہیں بلکہ مادی سوچ اور روحانی یقین میں بھی فرق واضح کر دیا۔ اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جنگ بدر جو ہجرت کے بعد کے پرتناؤ ماحول میں ہوئی، اس میں کمزور مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے طاقتور قریش کو شکست دی۔ قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا، فیصلے کا دن، اور اسے اللہ کی نصرت، ایمان کی آزمائش اور توکل کی مثال بنایا۔ فتح کا صحرا اللہ کے سر رکھا اور مسلمانوں کو تقوی اور شکر کا حکم دیا۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے۔ اور اب آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ بدر کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب حالات انتہائی مشکل ہوں، جب ظاہری طور پر کوئی امید نہ ہو، تب بھی یقین اور اللہ پر بھروسہ غیر معمولی نتائج لا سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں افراد کو، قوموں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، تو بدر کے اس تجربے سے آج کے دور میں ثابت قدمی، امید اور اللہ پر توکل کے حوالے سے کیا عملی سبق لیا جا سکتا ہے، اس پر غور کرنا شاید ہم سب کے لیے مفید ہو۔